بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ سے عشق حقیقی یعنی سچی محبت کی وہ مثال ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا کی ہے۔ ان کی محبت کوئی ڈر یا لالچ کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے تھی۔ ان کی اس انوکھی داستان کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو انہیں دوسرے صوفیہ سے ممتاز یعنی الگ بناتے ہیں۔ نمبر 1، نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر۔ رابعہ بصری کا سب سے مشہور قول ان کی محبت کا خلاصہ کرتا ہے۔ وہ فرماتی تھیں، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیری ذات کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ مشہور واقعہ، ہاتھ میں آگ اور پانی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ کا شعلہ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیے جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ ان دونوں پردوں کو ہٹا کر صرف اپنے رب سے محبت کریں۔ دنیاوی محبت سے کنارہ کشی۔ انہیں کئی بڑے لوگوں نے شادی کے پیغام بھیجے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیا، نکاح اس کے لیے ہے جو موجود ہو، میں تو اپنی ذات سے فنا ہو چکی ہوں اور صرف اس کے یعنی اللہ کے سہارے موجود ہوں۔ میرا وجود اب میرا نہیں، اس کا ہے۔ ہر حال میں شکر۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری کو سخت تکلیف تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ میں کس حال میں ہوں؟ اگر میرے رب کو میری یہ تکلیف پسند ہے تو مجھے اس سے کوئی شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ رابعہ بصری کے عشق کا پیغام۔ ان کی زندگی میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاص عبادت صرف دکھاوے یا ثواب کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ توکل، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ فنا، اپنی انا یعنی ایگو کو ختم کر کے اللہ کی محبت میں گم ہو جانا۔ حضرت رابعہ بصری کی داستان محض ایک کہانی نہیں، بلکہ روحانیت کا ایک سمندر ہے جو آج بھی بھٹکتے ہوئے دلوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی داستان تو ویسے ہی دل و دماغ کو حیران کر دینے والی ہے، لیکن ان کی شخصیت اور عشق الہی پر مبنی ایک پہلی حاضر حال۔ حضرت رابعہ بصری پر ایک انوکھی پہیلی۔ وہ کون ہے جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی نہ تھی، جس نے نہ ڈر سے سجدہ کیا نہ لالچ میں سر جھکایا، ایک ہاتھ میں آنکھ ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلی، پردہ مجازی ہٹا کر جس نے صرف یار کو پایا۔ یہ جواب یعنی حضرت رابعہ بصری۔ ایک اور دلچسپ واقعہ، پہلی قصہ سبق۔ ایک بار حضرت
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری کو دریا کے کنارے دیکھا۔ حضرت حسن نے اپنا جانماز یعنی مصلی پانی پر بچھایا اور کہا، رابعہ آؤ یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ رابعہ بصری نے مسکراتے ہوئے اپنا جانماز ہوا میں بچھا دیا اور کہا، حسن آؤ یہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ پھر انہوں نے ایک بہت گہری بات کہی جو کسی پہیلی سے کم نہیں۔ حسن، جو تم نے کیا پانی پر چلنا وہ مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں، اور جو میں نے کیا ہوا میں اڑنا وہ مکھیاں بھی کر لیتی ہیں۔ اصل کام تو یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کا بچپن تھا، لیکن ان کی ایک عظیم کرامات ان کے سچے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کی گواہ ہے۔ ایک عظیم کرامات، بے چراغ روشنی۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت تیل ختم ہو گیا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خرید سکیں، اور انہیں عبادت کرنی تھی۔ روایات ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنی انگلیوں کو اوپر اٹھایا۔ اللہ کے حکم سے ان کی انگلیاں چراغ کی طرح روشن ہو گئیں، اور انہوں نے اس روشنی میں پوری رات نماز اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یہ کرامات اس بات کی دلیل تھی کہ جو اللہ کے لیے اپنی دنیا اندھیری کر دیتا ہے، اللہ اس کی روح اور ماحول کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ سب سے مشکل امتحان بچپن کی غلامی۔ رابعہ بصری کی زندگی کا آغاز بہت سخت امتحان سے ہوا۔ غربت اور یتیمی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو گھر میں غریب اتنی تھی کہ ان کے باپ کے پاس انہیں لپیٹنے کے لیے کپڑا تک نہ تھا۔ بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ قحط اور جدائی۔ بصرہ میں ایک سخت قحط پڑا اور وہ اپنی بہن بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ غلامی کی زنجیریں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر چند پیسوں کے بدلے ایک سخت گیر مالک کو بیچ دیا۔ دن میں روزہ، رات میں عبادت۔ ان کا مالک دن بھر ان سے سخت محنت کرواتا تھا۔ وہ دن میں روزہ رکھتی اور پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزار دیتی۔ ایک رات ان کا مالک اٹھا اور دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے اور ان کے سر کے اوپر ایک نور کا چراغا لٹکا ہوا ہے جس سے پورا کمرہ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور اگلے ہی دن انہیں آزاد کر دیا۔ رابعہ بصری کا ایک عظیم قول۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں نے جب سے اللہ کو پہچانا ہے، دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں بے قدر ہو گئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت ہی سبق آموز قصہ ان کی قناعت اور اللہ پر ان کے کامل یقین سے جڑا ہے۔ چوروں کا حیران کن واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں سو رہی تھی۔ ان کا گھر بہت مختصر سا تھا اور اس میں دنیا کا کوئی قیمتی سامان نہیں تھا سوائے ایک پرانے لوٹے اور ایک پھٹے پرانے کمبل کے۔ رات کے وقت ایک چور اس امید میں گھر میں داخل ہوا
کہ شاید کچھ مل جائے۔ اس نے پورا گھر چھان مارا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ پھر اس نے دیکھا کہ رابعہ بصری سو رہی تھی اور ان کے سرہانے ان کا کمبل رکھا ہے۔ چور نے وہ کمبل اٹھایا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے کمبل وہیں رکھ دیا۔ کمبل رکھتے ہی اسے دروازہ صاف دکھنے لگا۔ اس نے پھر لالچ میں آ کر کمبل اٹھایا تو پھر دروازہ غائب ہو گیا۔ اس نے 3 بار ایسے ہی کیا۔ اچانک غیب سے ایک آواز آئی، اے شخص، اپنے آپ کو تکلیف نہ دے۔ اگر رابعہ سو رہی ہے تو کیا ہوا؟ اس کا رب تو جاگ رہا ہے۔ چور یہ سنتے ہی دہشت میں آ گیا اور کمبل پھینک کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، مہمان اور روٹیاں۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے گھروں میں مہمان آئے۔ گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ ابھی وہ روٹیاں ان کے سامنے رکھنے ہی والی تھیں کہ ایک سائل یعنی فقیر دروازے پر آ گیا۔ رابعہ بصری نے وہ دونوں روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ ان کے شاگرد حیران ہوئے کہ مہمان بھوکے ہیں اور آپ نے روٹیاں فقیر کو دے دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادم ہاتھ میں 18 روٹیاں لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری نے وہ روٹیاں دیکھی اور فرمایا، یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ خادم واپس گیا اور تھوڑی دیر بعد 20 روٹیاں لے کر آیا۔ رابعہ بصری نے مسکرا کر وہ رکھ لیں۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے 2 دی تھیں تو 20 آنی چاہیے تھی۔ میں نے انہیں واپس کیا تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی ہی محبت قائم فرمائے اور زندگی کے ہر معاملات میں صبر کرنے کی اور اللہ پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔